تمام قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کا اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ موضوع شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے آیت کریمہ اور حدیث کے پڑھنے سے۔ وہ موضوع ہے صبر۔ صبر کی اہمیت، فضیلت، مقام و مرتبہ کیا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں پیش خدمت ہے۔ سامعین کرام، اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری تبدیلیاں رکھ چھوڑی ہے، بہت ساری تبدیلیاں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں رکھی ہیں۔ خوشی، غم، مصیبت، تکالیف، کبھی آرام کی زندگی، مختلف تبدیلیاں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں رکھی ہے، اور ان تبدیلیوں میں ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کیا طریقہ ہوگا زندگی بسر کرنے کا، کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں اس دنیا میں، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا ہے۔ مصیبت کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنی چاہیے، خوشی اور آشائش کی زندگی میں ہمیں کیسے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو قرآن اور احادیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ کبھی تکلیف دہ زندگی آتی ہے، مصیبت کی زندگی آتی ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تکلیف کی زندگی کبھی گزارتے ہیں لوگ، لیکن ایسی سچویشن میں قرآن کا اعلان ہے کہ جب مصیبت پہنچے، جب مصیبت آپ پر آئے یا خوشی آپ پر آئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کا اعلان ہے ایسی سچویشن میں جب مصیبت ٹوٹ پڑی ہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ مصیبت میں، آزمائشوں میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آیت کریمہ جو پڑھی گئی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اچھا، اس آیت کریمہ سے پہلے آپ ذرا یہ سمجھ لیں کہ صبر کہتے کسے ہیں، صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے کسی خوشی، مصیبت یا پریشانیوں میں خود کو قابو اور کنٹرول میں رکھنا۔ اصطلاحی مفہوم ہے کہ کسی خوشی، مصیبت، غم، پریشانیوں میں خود کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ حدود میں رہنا، یہ صبر ہے۔ اور صبر کب کرنا چاہیے؟ آئیے ایک حدیث میں دیکھتے ہیں کہ صبر کس وقت، کس سچویشن میں اور کس سٹیج پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایک قبرستان کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر. ایک عورت کے سامنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں اور وہ عورت بیٹھ کر کے رو رہی ہوتی ہے. قبر کے سامنے بیٹھ کر کے وہ عورت رو رہی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَاصْبِرِي، اور صبر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرماتے کہ اے عورت اتق اللہ وَاصْبِرِي، صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور صبر اختیار کرو. وہ عورت کہتی ہے الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، کہ تو یہاں سے چلا جا، تو یہاں سے چلا جا، تمہیں پتہ نہیں کہ جو مصیبت، کیا مصیبت مجھ پہ گری ہے، تمہیں پتہ نہیں جو مصیبت مجھ پہ پہنچی ہے، اگر تمہیں وہ مصیبت پہنچتی تو تمہیں پتہ چلتا. الیک عنی، دور چلا جا مجھ سے، ہٹ جا یہاں سے. الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، وہ مصیبت تمہیں نہیں پہنچی، وہ مصیبت تمہیں ٹچ نہیں کی جو مجھے پہنچی ہے. لم تصب بمصیبتی. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں. اس عورت سے کہا جاتا ہے کہ پتہ ہے وہ کون تھے جس نے کہا اتق اللہ واصبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو، پتہ ہے کون؟ وہ عورت تو بیٹھ کے رو رہی تھی، گریہ وزاری کر رہی تھی. چہرے کو اس عورت نے دیکھا نہیں کہ کون شخصیت ہے، کس نے آواز لگائی ہے. اس عورت نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اور یوں ہی وہ عورت بول اٹھی کہ چلا جا یہاں سے، تمہیں نہیں پتا کہ مجھ پر کیا مصیبت گزری ہے، لہٰذا یہاں سے تو چلا جا. امام کائنات چلے جاتے ہیں. بعد میں اس عورت سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں پتا ہے وہ کون شخص تھے؟ انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب یہ بتلایا جاتا ہے اس عورت کو کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے جس نے تمہیں کہا اتق اللہ واصبری، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور صبر کرو. وہ عورت فوراً امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی ہے. فلم تجد عندہ بوابین، بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ عورت ملتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول لم اعرف کا. صحیح بخاری کے الفاظ لم اعرف کا یا رسول اللہ، لم اعرف کا، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی. وہ عورت آ کر کے کہتی ہے. اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس پر ذرا دھیان دیں. صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کس اسٹیج پر ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اس حدیث کے اس ٹکڑے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. حدیث کے آخری ٹکڑا، حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. وہ عورت جب آ کر کے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی اور میں بول اٹھی کہ تو چلا جا یہاں سے، تجھے نہیں پتا کہ مجھ پر کیا مصیبت گزری ہے، اگر تم پہ وہ مصیبت گزرتی تو تمہیں سمجھ میں آتا، میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی اور یہ جملہ میں نے اپنی زبان سے ادا کر دیا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے کہ اے عورت انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو تمہیں پہلے ہی صدمہ میں کرنا چاہیے تھا. صبر پہلے صدمہ میں ہے. جب مصیبت آپ کو پہنچے، جب صدمہ آپ کو پہنچے، وہ پہلے صدمہ میں، جس وقت آپ کو مصیبت پہنچتی ہے، جس وقت مصیبت کی وجہ سے انسان کو جھٹکا لگتا ہے، اسی وقت صبر کرنا ہے. صبر اس وقت کیا جاتا ہے اور صبر اسی کو بولتے ہیں. اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے اس وقت جب اس کو مصیبت پہنچی، گریہ وزاری کرنے کے بعد، رونے دھونے چیخنے چلانے کے بعد، جب ٹھنڈ پڑ جائے آدمی اور اس کے بعد وہ صبر کرے کہ چلو میں صبر کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے تقدیر میں لکھا تھا، چلو ہوا، اب صبر کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ صبر نہیں ہے. رونے دھونے چیخنے چلانے کے بعد جب ہم ٹھنڈ پڑ جائیں اس وقت اگر ہم صبر کریں وہ صبر نہیں ہے. صبر کیا ہے، کس وقت ہے؟ حدیث کا ابھی سنیں آپ حدیث، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى،
پہلے صدمہ میں جب آپ کو مصیبت پہنچے اسی وقت آپ کو صبر کرنا، اسی اسٹیج پر، اس کو صبر بولتے ہیں۔ اگر کوئی بعد میں صبر کرتا تو میرے بھائی وہ صبر نہیں ہے۔ لہذا جب مصیبت تکلیف آپ کو پہنچے تو ہمیں پہلے ہی صدمہ میں صبر کرنا چاہیے۔ اور یہ مصیبتیں، یہ تکالیف، یہ آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ضرور پہنچے گی تمہیں۔ یہ تکلیف، یہ آزمائشوں میں تم مبتلا ضرور کیے جاؤ گے۔ ابھی جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ آل عمران کی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ڈبل تاکید، ایک ہوتا ہے تاکیدی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اگر آپ عربی گرامر جانتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈبل تاکید اس میں داخل اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل کیا ہے۔ ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے ضرور، لہٰذا کنفرم ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا، ہمیں اور آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، یہ کنفرم ہے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کن چیزوں کے ذریعے آزمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے مال کے ذریعے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، مال کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ وَأَنفُسِكُمْ، جان کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ کبھی ایسا وقت آئے گا آپ کو جان کی بازی لگا دینی ہوگی، جان کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا اور آزماتا ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور کن کے ذریعے اللہ تبارک، کن چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اہل کتاب یہود و نصارہ سے بھی بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں آپ کو سننی پڑے گی۔ ہمیں اور آپ کو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سننی پڑے گی، اور کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ غیروں کو پوجتے ہیں، ان کی زبان سے بھی بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سننی پڑے گی۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا، مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، جان کے ذریعے، تکلیف دہ باتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، کئی چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ اس کے بعد جسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر ایسی سچویشن میں، ایسے حالات جب تمہارے پاس ہوں، لوگ آوازیں کس رہے ہوں، غیر قوم تم پہ آوازیں کس رہے ہوں، تکلیف دہ باتیں تم سن رہے ہو، تمہاری جان خطرے میں ہے، مال خطرے میں ہے، ایسی سچویشن میں اگر تم صبر اختیار کرتے ہو، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر اختیار کرتے ہو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یاد رکھو یہ بڑی ہمت والے کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے ایسی سچویشن میں اگر تم نے صبر اختیار کیا اور اللہ سے ڈرتے رہے ہو، بڑی ہمت والے کا کام ہے۔ یہ عام ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، صبر اختیار کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بڑی ہمت والے کا کام ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بڑی ہمت والے کا کام ہے، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ صبر اختیار کرنا، صبر بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کئی جگہ اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، سورہ بقرہ میں بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہاں بھی وہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے سوچ رکھا ہے، أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟
کیا تمہارا یہ گمان ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کیا تم نے سوچ رکھا یوں ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ آزمائشیں تمہیں ٹچ نہ کرے گی، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے؟ آزمائش میں تم مبتلا نہیں کیے جاؤ، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے میرے بھائیوں؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. یہ جو پہلی امتوں میں جو اللہ تبارک جو مصیبتیں جو آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے نا، وہ ہم پہ نہیں پہنچی ہے. وہ ہم تک وہ مصیبتیں وہ تکلیفیں جس قدر پہلی امتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، وہ آزمائشیں وہ تکلیفیں ہم پہ نہیں آئی ہے میرے بھائیوں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم. وہ چیزیں تم تک نہیں پہنچی جو تم سے پہلی امتوں پہ پہنچی ہے. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه. ان لوگوں کو بالکل مصیبتیں پہنچی، تکلیفیں پہنچی، یہاں تک کہ وہ لوگ جھنجھوڑ دیے گئے. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه. وہ لوگ اتنے جھنجھوڑ دیے گئے، مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، اتنی مصیبتیں آئی، اتنی پریشانیاں ان لوگوں کو لاحق ہوئی کہ رسول اور اس کے ساتھی جو تھے وہ کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وہ ان لوگوں کی زبان سے نکل پڑی کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ میرے بھائیوں، آزمائش میں مبتلا کیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ضروری ہے. ایسی سچویشن میں ہمیں اور آپ کو صبر کرنا چاہیے. اسی طرح اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا. اس سورہ عنکبوت میں بھی وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ کیا تم نے گمان کر رکھا تم صرف لا الہ الا اللہ، صرف تم ایمان لے آؤ، اس کی بنیاد پر، اس کے بیس پہ تم جنت میں چلے جاؤ اور تمہیں آزمایا نہ جائے؟ کیا ایسی بات ہے؟ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، آزمائشیں آئے گی، مصیبتیں آئے گی، تکلیفیں آئے گی. ہمیں اور آپ کو ان مصیبتوں تکلیفوں کا سامنا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کرنا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا شیوا ہے. اب دیکھ لیں، تاریخ اٹھائیں، پڑھیں. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا تھا، اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، اور پھر جب ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس قدر بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا کہ سارے لوگ اس سے دور ہٹ گئے. کئی بیویاں تھیں، ساری بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں، ایک بیوی رہ گئی تھی. لیکن ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کے دامن کو پکڑے رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایوب علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں اللہ مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. صبر کرتے رہے، شکوہ نہیں کیے، شکوہ کبھی نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بلکہ آخر میں بس اپنی زبان سے ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنا کہتے ہیں کہ اللہ مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. قرآن اٹھائیے میرے بھائیو، پڑھیے قرآن کو. صبر ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح کرتے ہیں. اسی طرح امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لو. تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، لوگوں نے پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ جبرائیل پہاڑوں کے فرشتے آ کر کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ اشارہ کریں کہ ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان دفن کر دیں، کچل کر رکھ دیں. لیکن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیا اور کہا نہیں، ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صبر کرتے ہیں
جب مصیبتیں پہنچتی ہے تب بھی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں کہ جب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، جب خبر پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، صبر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم اپنی زبان سے، ہم اپنے منہ سے ایسی بات نہیں کہتے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہو. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، جس سے ہمارا رب ناراض ہو، میں ایسی بات نہیں کہتے اپنی زبان سے. میرے بھائیو، صبر ایک ہتھیار ہے. صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو غلبہ عطا کرتا ہے. قرآن کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ صابر لوگ دشمنوں کے مقابلے میں بھاری ہوتے ہیں. اگر 20 صابرین ہوں مسلمانوں میں اور 100 دشمن ہوں تو قرآن کا اعلان ہے کہ یہ 20 صابرین 100 پر غالب آئیں گے. یہ 20 صابرین 100 پر غالب آ جائیں گے. اور اگر 100 سامنے 1000 دشمن ہو تو 100 صابرین ان 1000 پر غالب آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی غلبہ عطا کرے گا. یہ صبر کی فضیلت ہے میرے بھائیو. اگر 20 صابرین ہو تو 100 پر غالب، 100 صابرین ہو 1000 پر غالب آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی 1000 پر غالب کر دے گا. یہ صبر کی فضیلت ہے. لہٰذا صبر ایک ہتھیار ہے میرے بھائیو. صبر کے دامن کو ہمیں اور آپ کو تھامے رکھنا چاہیے، مضبوطی سے پکڑے رکھنا چاہیے.